اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ الزخرف کا تیسرا حصہ بیان کروں گی۔ ترجمہ ہے کہ اور اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک دین پر ہو جائیں تو ہم ضرور رحمان کے منکروں کے لیے چاندی کی چھتیں اور سیڑھیاں بناتے جن پر چڑھتے، اور ان کے گھروں کے لیے چاندی کے دروازے اور چاندی کے تخت جن پر تکیہ لگاتے، طرح طرح کی آرائش اور جو کچھ یہ جیتی دنیا ہی کا اسباب ہے، اور آخرت تمہارے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور جسے رتوند آئے رحمان کے ذکر سے ہم اس پر ایک شیطان تعینات کریں کہ وہ اس کا ساتھی رہے، اور بے شک وہ شیاطین ان کو راہ سے روکتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ وہ راہ پر ہیں، یہاں تک کہ جب کافر ہمارے پاس آئے گا اب شیطان سے کہے گا، ہائے کسی طرح مجھ سے تجھ میں پورب پچھم کا فاصلہ ہوتا، تو کیا ہی برا ساتھی ہے، اور ہرگز تمہارا اس سے بھلا نہ ہوگا۔ آج تم نے ظلم کیا کہ تم سب عذاب میں شریک ہو، تو کیا تم بہنوں کو سناؤ گے یا اندھوں کو راہ دکھاؤ گے، اور انہیں جو کھلی گمراہی میں ہیں؟ تو اگر ہم تمہیں لے جائیں تو ان سے ہم ضرور بدلہ لیں گے یا تمہیں دکھا دیں گے جس کا انہیں ہم نے وعدہ دیا، تو ہم ان پر بڑی قدرت والے ہیں، تو مضبوط تھامے رہو اسے جو تمہاری طرف وحی کی گئی، بے شک تم سیدھی راہ پر ہو، اور بے شک وہ شرف ہے تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے، اور عنقریب تم سے پوچھا جائے گا، اور ان سے پوچھو جو ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے، کیا ہم نے رحمان کے سوا کچھ اور خدا ٹھہرائے جن کو پوجا ہو؟ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، تو اس نے فرمایا بے شک میں اس کا رسول ہوں جو سارے جہاں کا مالک ہے۔ پھر جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لایا، جبھی وہ ان پر ہنسنے لگے، اور ہم انہیں جو نشانی دکھاتے وہ پہلے سے بڑی ہوتی، اور ہم نے انہیں مصیبت میں گرفتار کیا کہ وہ باز آ جائیں، اور بولے کہ اے جادوگر ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر اس عہد کے سبب جو اس کا تیرے پاس ہے، بے شک ہم ہدایت پر آئیں گے۔ پھر جب ہم نے ان سے وہ مصیبت ٹال دی جبھی وہ عہد توڑ گئے۔ تفسیر ہے اگر اس بات کا لحاظ نہ ہوتا کہ اگر کافروں کو اتنا مال و دولت سونا چاندی دے دیتے کہ وہ انہیں پہننے کے علاوہ ان سے اپنے گھروں کی چھتیں اور سیڑھیاں بناتے جن پر وہ چڑھتے، اور وہ گھروں کے لیے چاندی کے دروازے بناتے اور بیٹھنے کے لیے چاندی کے تخت بنواتے جن پر وہ ٹیک لگا کر بیٹھتے، لیکن یہ سب کچھ زائل ہونے والا ہے، اور جو رحمان کے ذکر سے منہ پھیرتے ہیں، یعنی نہ اس کی ہدایتوں کو دیکھیں اور نہ ان سے فائدہ اٹھائیں، اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کے ساتھ رہتا ہے، اسے حلال کاموں سے روکتا ہے اور اللہ کی اطاعت سے منع کرتا ہے، اور وہ آخرت میں بھی اس شخص کا ساتھی ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس شیطان کے مقابلے میں میری مدد فرمائی اور مسلمان ہو گیا ہے، اب وہ اچھی بات کے علاوہ کوئی بات نہیں کہتا، اور قیامت کے دن شیطان جس کے ساتھ لگا ہوگا وہ شخص کہے گا، کاش تجھ میں اور مجھ میں مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، کیونکہ تو بہت برا ساتھی ہے۔ حضرت سعید جریری فرماتے ہیں، قیامت کے دن جب کافر کو اس کی قبر سے اٹھایا جائے گا، شیطان کا ہاتھ تھام لے گا اور شیطان اس کے ساتھ رہے گا یہاں تک کہ وہ دونوں جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے فرما رہا ہے کہ اے نبی تم کفار کی سرکشی سے رنجیدہ مت ہونا، بلکہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور اس دین کو جس میں کوئی بھی ٹیڑھا پن نہیں ہے، اور ہماری وحی کو پہنچاتے رہو تاکہ لوگ کفر سے بچ سکیں، اور آپ کو شرف حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی ہے، تو یہ تمہارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور ہم کیسے مسلمان ہیں کہ قرآن مجید کو کھول کر بھی نہیں پڑھتے اور اچھے کپڑے پہنا کر تو رکھ دیتے ہیں اور اس کو پڑھتے نہیں، یہ بھی گناہ ہے۔ اور فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سرکشی کی، کہنے لگا یہ تو کوئی جادوگر ہے جو جادو دکھا رہا ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اپنے معجزات دکھائے تھے، وہ اس پر یقین نہیں کر رہا تھا، اور کہا کہ میرے پاس سونا چاندی کے محلات ہیں، تیرے پاس کیا ہے؟ ہاتھوں میں کوئی سونے کے کنگن بھی نہیں ہے۔ اس پر تمام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگی، تو ان پر عذاب آیا تو وہ پریشان ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ عذاب ہم پر سے اٹھا لیا جائے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو وہ عذاب اٹھا لیا گیا، مگر پھر بھی وہ شرک میں مبتلا رہے۔ ہمیں بھی اللہ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے کہ وہ ہماری کمی اور کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ باقی آگے اگلی ویڈیو میں تفسیر بیان کروں، اگر ہو سکے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور شیئر کر دیں، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔